العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، کھانے پینے کا انتظام ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ ابھی کوئی بڑی رات نہیں ہوئی ہے، ابھی رات کی ابتدا ہے، لیکن کھانے پینے کا انتظام ہے، اس لیے یہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ لوگوں کا مجھے پورا خیال ہے. مجھے کہا گیا تھا 40 منٹ، پھر بعد میں کہا گیا 20 منٹ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ 20 منٹ کی میں اپنی گفتگو کو پورا کروں. اب 20 منٹ میں گفتگو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیا بولیں کیا چھوڑیں، بڑی دقت ہوتی ہے. چلیے، میری کوشش رہے گی میں اپنی گفتگو کو بہت مختصر میں کروں گا. لہذا آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ پروگرام غالباً ایصال ثواب کا پروگرام ہے. اور ان کی اہلیہ کی بھی طبیعت خراب ہے، غالباً دلی میں ہے، علاج چل رہا ہے. تو ایصال ثواب کا پروگرام ہے. میں کہہ رہا تھا کہ ایصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں؟ پہنچانا، بھیجنا. تو جو نیکیاں ہم یہاں کرتے ہیں، کرنے کے بعد اس کو بھیجیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نیکی تو ہم بہت طریقے سے کر سکتے ہیں. قرآن کی تلاوت کریں، میلاد کریں، فاتحہ کریں، درود پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تقریر کریں، نعت پڑھیں، اور اس بیچ میں ہم سبحان اللہ کہیں، اس کا بھی ایصال کر دیں. تو آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ایک مرتبہ سب سبحان اللہ کہیں اور اس کو ایصال کر دیں تو کتنے ثواب مل جائے گا؟ الحمدللہ کہہ دیں تو کتنا ثواب مل جائے گا؟ تو ایصال ثواب کا پروگرام ہے. آپ سبحان اللہ الحمدللہ ضرور کہیں. اور آپ لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے اطمینان اور سکون سے سن رہے تھے. مجھے امید ہے کہ میری گفتگو بھی اسی طرح اطمینان اور سکون سے سماعت کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات و صفات ہے. سوائے اس کے سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب نست و نابود ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مٹ جائے گا. کچھ نہیں رہے گا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کی ذات و صفات. اللہ کی ذات اور صفات کی کچھ نہیں، سب ختم ہو جائے گا. ایک دن ایسا آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے گفتگو سے پہلے میں اپنے معمول کے مطابق چند اشعار آپ کے حوالے کر دوں، پھر موضوع کے مطابق میں اپنی گفتگو کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر لکھتے ہیں میری انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ. انا سمجھتے ہیں نا؟ انا سمجھتے ہیں؟ انانیت، ہم بڑائی، گھمنڈ، غرور، تکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ میری انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ. شراب عشق نبی، شراب عشق نبی اس میں ڈال دے اللہ. اب میری زباں کو دے نون الف سے تر کر دے، میرے خیال کو ہے میم دال دے، میرے خیال کو ہے میم دال دے اللہ. اور میں آنکھیں بند کیے انگلیاں جہاں رکھوں وہ کوئی حرف بھی ہو نیک فال دے اللہ، نیک فال دے اللہ. نہ جبریل ہوں میں نہ سدرا جاہ ہے میری، نہ جبریل ہوں میں نہ سدرا جاہ ہے میری، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ، مجھے حضور کے قدموں میں ڈال دے اللہ. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن برائے سال ثواب، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گدا کیا ہے تو اب اس گدا کی لاج بھی رکھ، یا اللہ گدا کیا ہے تو اب اس گدا کی لاج بھی رکھ، فقیر حسن ہوں گدڑی میں لال دے اللہ، رکھا ہے محل میں فرعون کے اگر تو نے مجھے بھی موسیٰ بنا کر نکال دے اللہ، اور دعا ہے تجھ سے یہی اشتیاق عالم کی، نبی کے نام پہ عشق بلال دے اللہ، نبی کے نام پہ عشق بلال دے اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے سردار، احمد مختار، احمد مصطفیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو درود پڑھنے کے لیے کہا ہوں، کوئی چندہ میں نے نہیں مانگا ہے، درود پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اہل سنت الجماعت کے لوگ ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنتی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میں نے درود پڑھنے کہا ہے، آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگا ہے، آپ کو جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے نہیں کہا ہے، درود پڑھنے کے لیے کہا ہے، صرف لب ہلا دو اپنے نبی کا ذکر ہو جائے گا، اور یہ ایسا ذکر ہے مسلمانوں، یاد رکھو، نمازی نماز پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی نماز بارگاہ خدا میں قبول ہو گئی، روزے دار روزہ رکھتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا روزہ رب قدیر قبول کر لیا ہو، اس لیے کہ روزہ رکھتا ہے جب روزے دار تو ریاکاری کی بو ہو سکتی ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ اسے نمازی کہے، حاجی حاجی اس لیے کرنا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے حاجی کہے، دان خیرات کرنے والا جب کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے شکری بادشاہ کہے، اس لیے یقین کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی، ہمارا روزہ قبول ہو گیا، ہمارا حج قبول ہو گیا، ہماری عبادت قبول ہو گئی، لیکن مسلمانوں یاد رکھو، درود ایک ایسا عمل ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب بھی پڑھو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور سنو زور سے نہ پڑھو، صرف تیرا لب ہی جائے تب بھی رب کو قبول ہے، اگر لب ہی جائے تب بھی قبول ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، لیکن رب نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہہ رہا ہے روزہ رکھو، اللہ روزہ نہیں رکھتا، رب نے حج کا حکم دیا، پروردگار حج نہیں کرتا، زکات دینے کا حکم دیا، زکات نہیں دیتا، مگر جب درود پڑھنے کہا تو کہا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، تم بھی بھیجا کرو، جب رب درود بھیجے تو پھر قبولیت کی اور کیا؟ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا الحاظ سید مدنی اشرفی کچوچوی شہزادہ محدث اعظم ہند بہترین شعر لکھتے ہیں کہ لا شریک نے ہم کو اپنا شریک بنایا، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا، لا شریک کہتے ہیں کس کو؟ اللہ کو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے آواز تھوڑی زیادہ ہے، آپریٹر ہے تو تھوڑا کم کر دیں، گنگناہٹ ہوتی ہے۔ لا شریک کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی مثل نہیں، اللہ مثل و مثلیت سے پاک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رب نے زمین بنایا، دنیا بنائی، کائنات بنایا، رب نے کسی کو نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ زمین کو بنا دو، آؤ میرے ساتھ میں آسمان بنانا چاہتا ہوں، آؤ میری مدد کرو اور آسمان بنا دو، کسی کو شریک نہیں کیا۔ مگر میرے پیر و مرشد لکھتے ہیں لا شریک نے ہم کو اپنا شریک بنایا، رب نے کسی کو شریک نہیں بنایا، رب بے مثال ہے، کسی کو شریک نہیں بنایا، مگر شاعر لکھتے ہیں لا شریک نے ہم کو اپنا شریک بنایا، احکام بھیج کر درود و سلام کا، احکام بھیج کر درود و سلام کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب درود پڑھنے کہا جائے تو خوب جھوم کر درود پاک پڑھے، اس نبی کونین سید الانبیاء جن کی شان اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
وہ مزمل و مدثر کے پروکار، مشارق و مغارب کے سرسوار، کل کائنات کے سردار، کل کائنات کے رہبر، عبداللہ کے گھر کا نوبہار، شعلہ نمرود کے گلے گلزار، یلغار ابو جہل میں برقبار، وہ رسول کونین، کون رسول کونین؟ وہ رسول کونین جس کے چہرے کا ذکر رب نے کیا تو قرآن میں کہا والضحیٰ، جس کے زلف عنبر کی بات کی گئی تو کہا واللیل اذا سجا، جس کے سفر کا چرچا کیا گیا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا، جس کے چشمہ نے رحمت کی بات کی گئی تو کہا مزغ البصر وما طغى، اور جس کے رحمت کا چرچا کیا تو کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور جس کے حقیقت کا تذکرہ قرآن نے اس طرح کیا قد جاءکم من اللہ نور، آئیے اس رسول کونین، سلطان دارین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر پڑھے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا، سب نصف و نابود ہو جائے گا، صرف باقی رہے گی اللہ کی ذات۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہیں پتا ہے رب نے تمہیں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ کیا تمہیں پیدا کرنا رب کی ضرورت تھی؟ نہیں نہیں، رب کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ رب تمہیں پیدا کرے، لیکن اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ رب نے تمہیں کس لیے پیدا کیا؟ پوچھو قرآن سے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ کو کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، رقم اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بڑے بڑے محلات بنانے کے لیے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے آپ کو پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے کہا پروردگار عالم تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر ہمیں ماں باپ جیسی نعمت کیوں دیا؟ اس لیے کہ تم نے ماں باپ جیسی نعمت دیا، پھر اس کے حقوق بھی دیا۔ جب ہم اس کے حقوق ادا کریں گے تو تیری یاد سے غافل ہو جائیں گے، صرف تیری عبادت کیسے ہوگی؟ مولا کریم تو نے ہمیں اولاد بھی دیا ہے، اس کے بھی حقوق ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے۔ تم نے اولاد ہمیں کیوں دیا مولا کریم؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے ہمیں پیدا کیا، نیند کیوں دیا؟ کہ جب میں سو جاتا ہوں تو عبادت سے غافل ہو جاتا ہوں، پھر تیری عبادت ہمیشہ کیسے ہوگی؟ ہر وقت تیری عبادت کیسے ہوگی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا فرماتے ہیں میری سنت پہ چلو، ہر وقت تیری عبادت ہے، تم تجارت کرو مگر میرے طریقے سے کرو، تو دن بھر تجارت کرتا رہے گا اور یہ تجارت دن بھر تیری عبادت ہوتی رہے گی۔ دکانداری کرو مگر سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے کرو، دن بھر دکانداری کرتا رہے گا اور یہ دن بھر تیری دکانداری عبادت میں تبدیل ہوتی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنت مصطفیٰ کو اپنا لو، سنت مصطفیٰ پہ چلو، ہر وقت تیری عبادت ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں میں کہہ رہا تھا تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمیں رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ہم ہیں کہ نماز سے کوسوں دور ہیں، مگر ہم ہیں کہ صاحب استطاعت ہے، مگر ہم کہتے صاحب استطاعت ہے مگر ہم لوگ کیا کہتے زکات نہیں دیتے ہیں، حج نہیں کرتے ہیں، صاحب نصاب ہے زکات نہیں دیتے ہیں، صاحب استطاعت ہے حج نہیں کرتے ہیں، غربا مساکین ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے ہمیں جو دولت عطا کیا ہے، یہ دولت رب نے عطا کیا ہے، یہ دولت ہماری نہیں ہے، رب نے دیا ہے۔ رب چاہے جب لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دیا ہے، جب چاہے عزت لے لے، اس لیے کہ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، اور رب کی قدرت میں ہے۔ رب نے تمہیں آج تھوڑی سی دولت دے دیا ہے تو تو اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، ہم بڑے دولت مند ہیں، ہم بڑے مقتدار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچو رب نے آج تمہیں دیا ہے، کل لے بھی سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ رب نے تمہیں دولت دے دیا ہے، اپنے آپ کا کیا کہتے ہیں فخر میں سما نہیں رہے ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، کمانڈی تیرے اندر ہے، غرور تیرے اندر ہے، تکبر تیرے اندر ہے، انانیت تیرے اندر ہے، تیرا پیر زمین پہ نہیں گرتا ہے، چلتا ہے تو سینہ تان تان کے چلتا ہے،
زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، ارے زمین پر چلو تو سیدھا تان کے مت چلو، زمین پر چلو تو اکڑ کے مت چلو، زمین پر چلو تو جھک جھک کر چلو. اس لیے کہ اکڑنا کسی نبی کی سنت نہیں ہے، اکڑنا کسی فرشتے کی سنت نہیں ہے، اکڑنا کسی صحابی کی سنت نہیں ہے، اکڑنا کسی ولی بزرگان دین سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. یہ اکڑنا ابلیس لعین مردود خبیث. اس لیے اکڑنا چھوڑ دو مسلمانوں. ارے جھکنا سیکھو. جھکنا یہ ملائکہ کی سنت ہے، جھکنا فرشتوں کی سنت ہے، اکڑنا تو ابلیس لعین کی سنت ہے. اس لیے مسلمانوں اکڑنا چھوڑ دو. رب نے دولت دے دیا ہے، اکڑ کے چلتی ہو، اپنے آپ کو بڑا کرتے ہو. ان القوت للہ جمیعا، تمام تر طاقت اللہ کے لیے ہے، تمام قوت اللہ کے لیے ہے، تمام سختی اللہ کے لیے ہے، تمام پاور اللہ کے لیے ہے. آج تمہیں دولت رب نے دے دیا تو طاقت اپنے لیے سمجھ رہی ہو. اللہ نے تمہیں لوگوں کی مدد سے ایم پی بنا دیا تو اپنے آپ کو سمجھتے ہو بہت بڑا پرائم منسٹر. اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے. لیکن یاد رکھو جب انگریز ہندوستان میں آیا تھا، طاقت اس کے پاس تھی، قوت اس کے پاس تھی، سیاست اس کے پاس تھی، چال بازی اس کے پاس تھی، جال سازی اس کے پاس تھی، مکاری اس کے پاس تھی. نہ جانے کتنی مکاری اور عیاری اور فریب خوری سے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا. لیکن طبقہ اسلام جب اپنے جذبہ اسلام کو لے کر اٹھا تو لمحوں میں انگریزوں کے گھٹنے دیکھنے کے مجبور کر دیا. مسلمانوں یاد رکھو، مسلمان جب اپنا جذبہ کو لے کے اٹھے گا تو صلاح الدین ایوبی بن کر کثر قاتل میں زلزلہ پیدا کر دے گا. لیکن مسلمان اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے. کل وہ 313 تھا تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم ہزاروں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. کیوں غلامی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے زکات دینا چھوڑ دیا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ زکات دے کر ہمارے مال میں کمی آ جائے گی. مسلمانوں یاد رکھو، جب تو زکات ادا کرے گا، اس نے نکالے گا، اپنے مال کو پاک کرے گا، رب تیرے مال میں برکت عطا کرے گا. اور جب تو یہ مال کے مائل کچل اسرا اور زکات فطرے کو رکھے گا، تیرے مال سے برکت ختم ہو جائے گی اور جناب تو قبر میں الگ دینا ہے. اسی لیے مال نکالو. اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر ایک لقمہ تیرے اندر حرام کا چلا گیا، اس لیے کہ یہ اسر، یہ زکات، یہ فطرہ، یہ صدقات، یہ غربا، مساکین اور طلباء کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے ہیں تو دوسرے کا حق کھا رہے ہیں. آپ کے لیے کھانا یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کا مائل کچیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکات کا ایک کھجور منہ میں ڈال دیا تو میرے آقا نے منہ میں انگلی ڈال کر نکال دیا کہ یہ زکات تمہارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ تم میری نسل سے ہو، تم میری اولاد ہو، زکات تیرے لیے حرام ہے، اس لیے کہ یہ مال کا مائل کچیل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہو اور مال کا مائل کچیل کھاتے ہو. اللہ اکبر، بڑے اچھے ہیں ہمارے علماء کہ کم سے کم مال کا میل کچل تو نہیں کھاتے تھے. اس لیے مسلمانوں مال کو نکالو. ایک لقمہ تیرے اندر اگر اس حرام کا چلا گیا تو 40 دن کے لیے تیری ساری عبادت قبول برباد کر دی جائے گی. تیری ساری عبادت، کوئی بھی عبادت 40 دن تک قبول نہیں کیا جائے گا. ایک روایت میں آیا ہے 40 وقت تک، ایک روایت میں آیا ہے 40 دن تک کوئی عبادت قابل قبول نہیں. ایک لقمہ حرام کا چلا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کہتے ہو قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بھی حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں، بھی حیائی کر رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں. نماز کہاں روک رہی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز روک رہی ہے، تم رک نہیں رہے ہو. اس لیے یہ تیرے اندر حرام کا لقمہ ہے، تو نماز کیسے پڑھتا ہے؟ ارے دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نماز، کہ نماز حالت نماز میں ہے، تیر کھینچ لیا گیا، ان کا فوارہ جاری ہو گیا، گوشت کا نتھرا نکل گیا، نشے نکل گیا بھائی، مگر پتہ نہیں چلا. تجھے ایک مچھر بھی کاٹ لیتا ہے تو نماز کی حالت میں مچھر مارتا ہے. یہ نماز کیسی ہے؟ نماز دیکھو حضرت مولا علی کی. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز تو روکتی ہے مگر تم رکتے نہیں ہو، اس لیے اپنی مال کو پاک کرو. عزیزان ملت اسلامیہ، اور گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، غرور کرنا چھوڑ دو. عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ چاہوں گا. کیا کتنی دیر بولے اجازت اگر آپ لوگوں کی ہوگی تو بولو، کرے تو ختم کروں گا. کھانے کا وقت ہو گیا، مجھے گھر بھی جانا ہے. 70 کلومیٹر گاڑی چلا کے آیا ہوں، اسے میں بیٹھ کے تقریر نہیں کرتا، بڑی تھکاوٹ ہو گئی اس لیے بیٹھ کے بول رہا ہوں. 10 منٹ پڑھ لیجیے تو درود پاک دیکھیں محبت کے ساتھ اور زور سے جھوم کر
مچل کر عزیزان ملت اسلامیہ تو میں کہہ رہا تھا پوری دنیا کو کافر کس نے بنایا؟ کس نے بنایا جانتے؟ آج دنیا میں کفر و غلاظت میں لوگ ڈبکیاں لے رہے ہیں، کفر کی غلاظت میں لوگ ڈبکیاں لے رہے ہیں. اس پوری دنیا میں کافر کس نے بنایا؟ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ کا خلیفہ ہے نا. تو کفر تو تھا نہیں. کافر کس نے بنایا دنیا میں؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ابلیس اللہ نے بنایا. اللہ نے کہا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اکڑ گیا، سجدہ نہیں کیا. دوسری آیت میں تم کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ وَأَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں جھکوں؟ میں کیوں جھکوں؟ میں آگ سے پیدا کیا گیا. یہ مٹی سے آگ کا درجہ اوپر ہوتا ہے، مٹی کا درجہ نیچے. آگ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے. میں کیوں جھکوں؟ تو ابلیس کو اللہ نے کہا وَقَانَ وَاسْتَكْبَرَ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا. اللہ نے کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں ہو گیا. کانا سارا کے معنی میں، کانا سارا کے معنی میں کافر تھا. اور اگر کیا کہتے ہیں کانا کا جو اصلی معنی ہوتا وہ بھی کریں گے. وہ کانا میں کافر تھا یہ معنی ہوگا، کافر تھا اللہ کے علم میں، کافر تھا پہلے سے اللہ کے علم میں کافر تھا. اور سارا کے معنی میں لے کے کہا کافر اب ہو گیا. کافر ہو گیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں ہو گیا. تو یہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ معاہدہ اس وقت ایسا کر لیا تھا، بحث و مباحثہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندے کو جہنم میں بھر دوں گا، بہکا دوں گا. اللہ نے کہا باقا جو میرے اصلی بندے وہ بہکیں گے نہیں، لیکن یاد رکھو ابلیس میرا بندہ بہک بھی جائے گا، مرتے دم تک اگر وہ توبہ کر لیا تو میں اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، اسے بخش دوں گا. تو جا بہکا. پھر ایک روایت میں یہ بھی آیا، بیان کیا گیا کہ کہا ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اے اللہ میں سجدہ نہیں کر کے تجھے جھوٹا ہونے سے بچاؤں. اللہ سے بحث کیا یہ مرد، اللہ سے بحث کیا. اللہ اگر میں سجدہ کر لیتا تو جھوٹا ہو جاتا، میں سجدہ نہیں کرتا تجھے جھوٹا ہونے سے بچاؤں. اللہ تو نے کہا میں نے دو گھر بنایا، جنت بنایا جہنم بنایا، دونوں کو بھر دوں گا. اگر میں سجدہ کر لیتا تو سارے تو تیرے نیک بندے ہو جاتے. بہکاتا کون؟ کوئی گنہگار نہیں ہوتا، کوئی کافر و مرتد نہیں ہوتا. تو جہنم میں کس کو ڈالتا؟ پھر تو جھوٹا ہو جاتا. میں سجدہ نہ کر کے تجھے جھوٹا ہونے سے بحث و مباحثہ کیا. لمبی بات ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، بہت لمبی گفتگو ہے. ہر مفسر کا الگ الگ انداز ہے، الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ بہرحال پوری دنیا کو کافر بنانے والا یہ ابلیس لعین ہے. لیکن ذرا غور کرو ابلیس کو کس نے کافر بنایا؟ ابلیس کو کافر کس نے بنایا؟ ابلیس کو کافر اس کے تکبر نے بنایا، اس کے غرور نے بنایا، اس کے گھمنڈ نے بنایا، اس کی انانیت نے بنایا، اس کے بڑکپن نے بنایا کہ ہم بڑے. یہ اس کے بڑکپن نے اسے کافر بنایا، اس کے اکڑ پن نے کافر بنایا. اس لیے مسلمانوں اکڑنا چھوڑ دو، جھکنا سیکھو. فرشتے جھک گئے، کامیاب ہے. ابلیس اکڑ گیا، اکھڑ گیا. اللہ نے دو گھر بنایا، جہنم بنایا جنت بنایا، دونوں کو بھر دے گا. ذرا ایک جھلک جہنم کی آگ پہ بتا دوں. ویسے تو ٹائم بہت کم ہے ورنہ لمبی گفتگو ہوتی، بس 5-7 منٹ. جہنم کو رب نے بنایا، جہنم کی آگ کتنی تیز ہے صرف ہی میں اس کو بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ جہنم کی آگ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ بالکل کالی خوب اندھیری ہے اور کئی ہزار سال تک جلایا پھر وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا پھر وہ آگ کالی ہو رہی اور اب کالی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں بھیجا. جو معاملات وہاں ہوا جنت میں ابلیس کے بہکانے پر، گندم کھانے پر یا گیہوں کھانے پر، بہرحال اس دنیا میں بھیجا. تو اللہ نے جبریل امین سے کہا جبریل میرا خلیفہ آدم دنیا میں ہے، اس کو آگ کی ضرورت ہے، لے جا آگ اور اس کو آگ دے دے، اس لیے کھانا پکائے. تو حضرت جبریل امین جہنم کے داروں کا حضرت مالک علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اے مالک جہنم کی آگ یہ گٹھلی کے برابر دے دو، کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر. کہا حضور ایسا؟ یہ گٹھلی پوری کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. کہا پھر آدھی گٹھلی دے. دیکھیے یہ سب معلوم ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ روایتیں ہم بیان کر کرتے.
یہ تو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے اس لیے جبریل سے پوچھا کہ میرا ایسا ہوا نہیں معلوم تھا، پھر جبریل سے پوچھا ایسا. لیکن اللہ کے رسول کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم میں کچھ لوگوں کو گھسیٹ کے لے کے جائے گا، پوچھے گا میرے ربی روکیں گے، رکو فرشتے آپ نہیں جانتے آپ کے بات کیا. دیکھیں کون کہا فرشتے کہیں کہ آپ نہیں جانتے، رسول کو علم غیب نہیں ہے. عقل کے کھوٹے ہیں، عقل کے کھوٹے. یہی تو ہماری دلیل ہے. ارے یہ جو تم بیان کر رہے ہو کس نے کہا؟ یہ نبی نے کہا نا، میرے نبی نے کہا، یہ حدیث ہی تو ہے. تو میرے نبی کو یہ پتا ہے کہ فرشتے مجھے ایسا کہیں گے، یہی تو علم ہے. تو نبی نے پوچھا نہیں معلوم. کمینو کم وقتوں کم عقلو سنو. ارے پوچھا تو روایتیں بنی، پوچھا تو حدیث بنی. جو نہیں پوچھا آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا. سر پیٹ کے رہو قیامت تک معلوم نہ کر سکو. یہ تو پوچھ لیا میرے مصطفیٰ نے. غنیمت ہے کہ روایت بن گئی، حدیث بن گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ کہا کہ ایک آدھی کھانا گٹھلی کے برابر میں اس سے بھی لے تاکہ کہا سوئی کے ناکے کے برابر لے لیجیے. تو سوئی کے ناکے کے برابر لیا. کون؟ حضرت جبریل. کن سے؟ حضرت مالک کیا کہتے ہیں جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے. سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کی آگ کو لیا اور لانے کے بعد رب کی رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا. رب کی رحمت کے پانی سے 70 مرتبہ دھویا. دھونے کے بعد اس دنیا میں لایا اور کہا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ حضرت آپ لے لیجیے. کہا لے جا کے رکھ دو پہاڑ پہ. پہاڑ پہ رکھا گیا. پہاڑ پورے جل کے راکھ ہو گئی اور دھواں ہو کر وہ آگ جہنم میں پلٹ کے جہنم میں چلے گئی. اور وہ جو دھواں رہ گئی وہ دھواں کچھ پتھروں کے اندر، کچھ پیڑوں کے اندر، سب پیڑ اور سب پتھروں میں نہیں، کچھ پتھروں میں، کچھ پیڑوں میں، کچھ لوہے میں جا کے سما گئی. آج بھی اب دیکھیے گا، آج سائنسداں بتا رہے ہیں، یہ 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. آج سائنس بتا رہی ہے کہ کچھ لکڑیاں ایسی ہیں کہ اس کو ٹکراؤ تو آگ تیار ہو جاتی ہے، رگڑو تو آگ بنتی ہے، پتھر کو رگڑو تو آگ بنتی ہے. ایک پتھر ابھی کیا کہتے ہیں حال ہی میں آیا ہے آپ کا ایران میں، افغانستان میں پتھر کالا سا پتھر ہے. اس پتھر میں اب کوئی بھی دھات کو رکھ دیجئے تو پگھل کے پانی بن جائے، لیکن پتھر کو چھوڑے تو گرم. اب اس کے اندر تپش ہے. تو یہ دھواں جو جگہ جگہ جا کے گھس گئی، اسی دھوئیں سے یہ آگ بنی ہے دنیا. اس دھوئیں سے ذرا غور کرو. 70 دفعہ رب کی رحمت کے پانی سے دھویا، وہ آگ جل کے چلے گئی جہنم میں، دھواں بچ گئی. اس دھوئیں سے آگ کو تیار کیا گیا. اس آگ میں کتنی تپش ہے، کتنی شدت ہے. غور کرو مسلمانوں، تم 1 سیکنڈ چولہے میں اپنی انگلی کو ڈال کر دیکھ لو، نہیں برداشت کر سکتے. اور اس میں پھر ٹیمپریچر ہے کتنے حساب میں، جو کھانا بناتے ہیں چولہے میں کتنے ہیں ٹیمپریچر؟ 100 سے 150 ٹیمپریچر. کتنے تپش ہے، کتنی حدت ہے. 100 سے 150 سیلسیس ڈگری تپش ہے. تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں. گیس چولہا جو جلاتے ہیں جو بڑی اسپیڈ پہ جلتی ہے اور ہرا پن کی آگ نکلتی ہے، اس میں کتنی تپش ہوتی ہے؟ 200 سے 250 سیلسیس ڈگری ہوتی ہے. وہ آگ جس میں لوہے کہتے ہیں الومینیم دھات کو پگھلا کر پانی کے شکل بنا دیتے ہیں، اس میں کتنے ٹیمپریچر ہوتی ہے؟ 1700 سے 1600 سے 1700 ٹیمپریچر، جس میں یہ دھاتیں، یہ الومینیم، یہ تانبے لوہے پگھل کے پانی بن جاتا ہے. اتنے ٹیمپریچر اس میں ہوتی ہے. 1700 1600 اتنے ٹیمپریچر اس دنیا کی آگ میں ہے. اور جب اس کو پگھلا لیا گیا، اگر ایک قطرہ کسی انسان کے ہتھیلی پہ گر گئے تو آگ سے پار ہو جائے گا. اس دنیا کی آگ میں اتنے ٹیمپریچر ہے، اتنی تپش ہے. تو بتاؤ ایمانداری سے جہنم کی وہ آگ میں کتنی تپش ہوگی. ہے برداشت کرنے کی طاقت، ہے ہمت، ہے قوت. ہمارے اس نازک سا جسم، ایک کمزور جسم ہے، برداشت کر سکتا ہے رب کی طاقت؟ نہیں برداشت کر سکتا ہے رب کی عذاب کو، رب کی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. مسلمانوں، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، گر گڑاؤ. رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے. عزیز
عزیزان ملت اسلامیہ رب فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق ہر رات کے آخری پہر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے کوئی ضرورت مند جو مجھ سے مانگ لے، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولادیں مانگ لے، ہے کوئی غریب محتاج جو مجھ سے دولتیں مانگ لے، میں اسے عطا کر دوں گا۔ مسلمانوں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جاگ کر مجھے جو نعمتیں ملی ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ملی ہے۔ مسلمانوں، مجبور ہو آج پیر کے دربار پہ جاتے ہو، ولی کے دربار پہ جاتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے۔ مسلمانوں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ پیر کے پاس مت جاؤ، ہم پیر کے گستاخ نہیں ہیں، ہم پیر کے بہت دیوانے ہیں، ہم بھی بہت مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں پیر سے گڑ گڑاتے ہو، پیر کے پاس دعا مانگ جاتے ہو، دعا مانگنے کے لیے کہتے ہو، کبھی اپنے باپ کو تم نے کہا کہ ابا حضور میرے لیے دعا کر دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے ستر ولی کامل اگر تیرے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے اور دعا استغفار پڑھے اور تیرا باپ اس سے ناراض ہو تو 70 ولی کامل کی دعا رد کر دیتا ہے۔ اور تیرا باپ اگر تیرے لیے ایک لمحہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو وہ دعا قابل ہے۔ پیر کے قدم چومنے والوں، کبھی تم نے باپ کا قدم چوما ہے، کبھی تم نے ماں کا قدم چوما ہے، کبھی تم نے دیکھا ہے باپ کا وہ ہتھیلی وطلہ جو تجھے پالنے کے لیے، جو تجھے پرورش کرنے کے لیے پھاوڑے چلا کر اس کے ہاتھ میں دھوکا پڑ گیا تھا، یہ اس سے کہتے سخت زمین پہ چل 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 کر اس کے پیر میں ورم آ گیا تھا، کبھی تم نے اس ورم کو دیکھ کے چوما ہے؟ نہیں چوما ہے۔ پیر کے پیچھے کتنے بھی گھومتے رہو، اگر باپ ناراض ہو جائے، اگر ماں ناراض ہو جائے، تیری بخشش کوئی نہیں کر سکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا احترام کرو، کتنے بڑے گنہگار ہو، رب تو اعلان کرتا ہے آؤ مانگو، رات کے آخری پہر میں اٹھو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، رب کی بارگاہ میں مانگو، رب کریم ہے کرم کر دے گا، رب غفار ہے تیری مغفرت کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنی گفتگو کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔